السلام علیکم ناظرین عشق کے جنون کی آنے والی اقساط بہت زیادہ زبردست بننے والی ہیں۔ عافیہ یہ بات اچھے طریقے سے جان چکی ہے کہ اب اس بات کا یہ سارا الزام رحم اپنے سر پر لے رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی شیروز کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی نہ کبھی اس کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا۔ اسی لیے عافیہ اپنے بیٹے شیروز کو بچانے کے لیے شیروز سے کہتی ہے تمہیں پھنسا سکتے ہیں تو تمہارے دوست ہیں، اور ان کے پاس تم جاؤ گے اور ان کو یہی کہو گے کہ وہ اپنی زبان پر کبھی بھی تمہارا نام نہ لیں، وہ صرف اور صرف رحم کا نام لیں۔ شیروز اپنی ماں کی یہ بات مان کر فوراً اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے یہی کہتا ہے کہ اگر پولیس والے تم سے کوئی بیان لیں تو تم نے رحم کا نام لینا ہے، میرا ہرگز نہیں لینا، اور اس کے بعد میں تمہیں کافی پیسہ بھی دوں گا۔ جو کہ رحم کے دوست رحم کی طرح لالچی ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات اس کے شیروز کے دوست شیروز کی طرح لالچی ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بات مان کر یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا کبھی بھی نام نہیں لیں گے۔ شیروز کے دوست بھی اب یہ بات مان جاتے ہیں کہ جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے، لیکن عافیہ اس کے بعد یہیں پر نہیں رکتی۔ وہ یہی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رحم کو ہی پھنسایا جائے، اور وہ فوراً ڈاکٹر کو ملنے کے لیے جاتی ہے اور ایمن کی طبیعت کا پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ایمن کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے اور وہ بہت جلد ڈسچارج بھی کی جائے گی، لیکن عافیہ کہتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں وہی ہسپتال میں رہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ وہ یہی کوشش کرتی ہے اور یہیں نہیں رکتی، وہ ایمن کے باپ کو ڈرانے دھمکانے چلی جاتی ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتی ہے تو یہ کافی غصہ کرتا ہے، اور عافیہ بھی اسی غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمن کے باپ سے کہتی ہے کہ یہ سب میرے بڑے بیٹے نے کیا ہے، رحم نے۔ اب ایمن کا باپ کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارے کس بیٹے نے کیا، لیکن میری بیٹی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میں اس کا انصاف دلا کر دوں گا۔ عافیہ یہی نہیں رکتی، وہ ایمن کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہارے بھائی کا میں علاج کرواؤں گی مفت میں، لیکن تم نے میرے چھوٹے بیٹے شیروز کا نام نہیں لینا، تم نے رحم کا ہی نام لینا ہے، جو کہ ایمن کافی پہلے ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عافیہ کی بات مان جائے۔